تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز ہے اس میں اصل مسئلہ کیا ہے. آرگنز ڈیمیج ہو سکتے ہیں جس میں آپ کی آنکھیں آ جاتی، آپ کے ہاتھ یا پاؤں سو جائیں گے، جس کو ہم کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، یعنی اس میں کاربوہائیڈریٹس پلس فائبر دونوں موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم، دس سائڈ عبدالرزاق. تو بڑی ایج کے لوگوں میں زیادہ تر جو ڈائبٹیز کی قسم ہوتی ہے اس کو ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا جو انسولین ہے وہ بنتی ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے یوز نہیں ہو پاتا. ڈائبٹیز ٹائپ 2 بہت کامن ہے اڈلٹس میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ کو بھی ڈائبٹیز یا شوگر ہے تو آپ نے کچھ لوگوں کو آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ تم روٹی چھوڑ دو، چاول چھوڑ دو، مٹھائی چھوڑ دو، فروٹ چھوڑ دو. تو ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ سچ کیا ہے، اور آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے، اور ساتھ میں بات کر لیں گے کہ آپ جو چیز کھاتے ہیں اس سے آپ کی شوگر کیوں بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے یہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں تو میٹھا کھاتا ہی نہیں تو پھر میری شوگر کیوں بڑھ گئی. تو لازمی نہیں کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے بڑھتی ہے، بلکہ کچھ ایسے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جن سے آپ کی شوگر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر اس میں ہو گئی بریڈ ہو گئی، بسکٹ ہو گئے، یا بیکری کے آئٹمز ہو گئے، کچھ جوسز ہو گئے، یا آپ کی کچھ انرجی ڈرنکس ہو گئیں، یا کچھ بوتلیں وغیرہ ہو گئی، کولڈ ڈرنکس جن کو ہم کہتے ہیں. یہ آپ جب کھائیں گے تو اس سے آپ کی گلوکوز جو ہے وہ اچانک سے بڑھ جائے گا. اور اس کے برعکس آپ اگر کچھ ایسے چیزیں کھاتے ہیں جس کو ہم کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، یعنی اس میں کاربوہائیڈریٹس پلس فائبر دونوں موجود ہوتے ہیں. اوٹس ہو گئی، دالیں ہو گئیں، یا راجمہ وغیرہ ہو گئے، چنے ہو گئے، تو یہ کیا کرتے ہیں، یا گلوکوز کو بڑھاتے ہیں، یعنی آپ کی شوگر کو بڑھاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ. یہ آہستہ آہستہ گلوکوز کو پہلے توڑتے ہیں، تو جو اوور آپ کی انرجی بھی دے گی، اور اس کے بعد آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے. آپ کو سب سے پہلے کھانا چاہیے ویجیٹیبلز، نان اسٹارچی، مطلب ایسی جو آپ کی نان اسٹارچی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے شوگر کو بڑھاتی نہیں ہے، آپ کے گلوکوز کو ایک دم سے اوپر نہیں لے کے جاتی. تو ان میں آ جاتی ہے ہمارے پاس پالک آ جاتی ہے، بھنڈی آ جاتی ہے، کریلے آ جاتے ہیں، ٹماٹر اور کھیرا. کیونکہ ان میں کچھ فائبر میں موجود ہوتا ہے. فائبر کیا کام کرتا ہے؟ فائبر آپ کا پیٹ بھرا رکھتا ہے، اور آپ جب کھاتے ہیں تو اگر اس خوراک میں فائبر موجود ہوگا تو آپ کا پیٹ جلدی بھر جائے گا، اور آپ وہیں پہ سٹاپ کر دیں گے کہ بس اب میرا پیٹ بھر چکا ہے. اور اس میں کچھ وائٹامنز اور ایسے منرلز ہوں گے جو کہ آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہوں گے، اور آپ کے گٹ کے لیے بھی ہیلتھی ہوں گے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں پروٹین میں ہم لے لیں جیسا کہ انڈے آ گئے، چکن ہو گیا، اور اس کے بعد فش ہو گئی، دالیں آ گئیں، چنے آ گئے، یا کچھ آ جاتے ہیں پنیر. تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ پروٹین کا زیادہ سے استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایک تو جو گلوکوز ہے یا شوگر ہے وہ اچانک سے نہیں بڑھے گی، اور دوسرے نمبر پہ یہ آہستہ ڈائجسٹ ہوں گے، آپ کا پیٹ بھرا رہے گا، آپ کو بار بار جلدی بھوک نہیں لگے گی، اور آپ کی جو اوور آل ہیلتھ ہے اس کو بھی مینٹین کریں گے. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ہیلدی فیٹس، جن میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی بادام آ گئے، اخروٹ آ گیا، یا کچھ پستے آ گئے. تو یہ بھی آپ کی صحت کے لیے ہیلدی ہیں، یہ بھی آپ کی شوگر کو اچانک سے نہیں بڑھنے دیتے، بلکہ یہ ڈائجیشن میں ٹائم لیتے ہیں، تو اس لیے آپ کو جلدی بھوک بھی نہیں لگے گی، اور آپ کو بار بار کھانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسمال کاربوہائیڈریٹس، جیسے کہ روٹی یا چاول. آپ نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ روٹی اور چاول بند کر دو، یہ شوگر کی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کچھ ایسے جو ہیں، مطلب آپ کو اگر شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فائن گرینز لیں، مطلب آپ پیور گندم کی روٹی نہ کھائیں، جیسا کہ جو کی، باجرے کی یا چاول کی. تو ایسی روٹی کھائیں جس سے آپ کی شوگر بالکل نہیں بڑھے گی. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس چاول آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس چاول کی قسم ہے براؤن رائس، جو کہ بہت کامن، وہ آپ استعمال کریں، اس سے بھی آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی. اور پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس فروٹس آ جاتے ہیں. فروٹس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ شوگر بڑھاتے ہیں. تو کچھ فروٹس ہمارے پاس ایسے ہیں جیسا کہ سیب ہو گیا، مالٹا ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ناشپاتی ہو گئی. یہ ایسے فروٹس ہیں جو آپ کے انسولین کو نہیں بڑھاتے. یہ بہتر ہے کہ آپ ان کو ویسے کھائیں، بغیر جوس بنائے استعمال کریں، اور بازاری جوس سے استعمال کریں، بلکہ آپ ان کو نیچرل فارم میں لیں، نہ کہ ان کا جوس بنا کے. تو اس سے آپ کی جو شوگر ہے وہ بالکل نہیں بڑھے گی. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ
شوگر کن چیزوں کی وجہ سے بڑھتی ہے. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو کازز ہیں ڈائبٹیز یعنی شوگر کے وہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے موٹاپا آ جاتا ہے, آپ کی ایج آ جاتی ہے, یا آپ کی فیملی ہسٹری بھی اس میں بہت ہی کامن ہے, وہ ہو سکتی ہے. اب اس کی ہم علامات پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں شوگر ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے, بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے, اور بہت زیادہ آپ کو پیشاب آ رہا ہے, یہ 3 علامات ہیں جس کو ہم میڈیکل میں کلاسیکل ٹرائیڈ بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ پرسکرائب کریں گے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کی شوگر بڑھتی ہے تو اس سے کیا مسئلے ہو سکتے ہیں. آپ کے کچھ آرگنز ڈیمیج ہو سکتے ہیں, جس میں آپ کی آنکھیں آ جاتی ہیں, یعنی جس کو ہم ریٹینوپیتھی کہتے ہیں. آپ کے کچھ کڈنی کی بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں, آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, آپ کو سٹروک ہو سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ کے اعصاب میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, جیسا کہ آپ کو ہر وقت برننگ جلن محسوس ہوگی, یا آپ کے جو آپ کے ہاتھ یا پاؤں سو جائیں گے. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز ہے اس میں اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے. سب سے جو پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کو شوگر ہے یا ڈائبٹیز ہے تو اس میں جو مین مسئلہ وہ شوگر بڑھنا نہیں ہوتا, بلکہ آپ کے جو کھانے ہیں, خاص کر کے وہ روٹی ہو گئی, چاول ہو گئے, بریڈ ہو گئے, بسکٹس ہو گئے, یہ جو آپ کی باڈی میں جا کر گلوکوز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جو نارمل باڈی ہے وہ انسولین پیدا کرتی ہے, اور انسولین ایک چابی ہے جو کہ آپ کے گلوکوز کو بلڈ سے لے جا کر اس سیل میں لے جاتی ہے اور انرجی کے طور پر کام کرتی ہے. تو اگر آپ کو بھی ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تو میں نے آپ کو جو علامات بتائی ہیں, اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علامت محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں.